بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ حکومت میں شامل جماعتوں نے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ عدالت عظمی کے 8 رکنی بینچ کے قیام کو مسترد کر دیا۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حکمران جماعتوں نے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل پر متنازع بینچ تشکیل دینے کا اقدام مسترد کرتی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ اس نوعیت کا اقدام پاکستان اور عدالت کی تاریخ میں اس سے قبل پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے ساتھ ختم کرنے، انصاف کی آئینی عمل کو بے معنی کرنے کی مترادف ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی تقسیم سے حکومت میں شامل جماعتوں کے موقف کی بھی تائید ہوئی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے کوئی بھی جج بینچ میں شامل نہ کرنا بھی افسوسناک ہے۔ حکمران جماعتیں اس اقدام کو پارلیمان اور اس کے اختیار پر شب خون قرار دیتی ہے۔ اس اقدام کی بھرپور مذمت کی جائے گی۔ لاہور تحریک انصاف نے آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے مشاورت شروع کر دی۔ زمان پارک میں رات کے وزیر اعظم کی زیر صدارت پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے حوالے سے مشاورت کی گئی اور اس دوران آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی نامزدگی کے لیے مختلف ناموں پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں سردار تنویر الیاس کی نااہلی سے متعلق قانون معاملات پر بھی مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں نااہل ہونے والے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس بھی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ شریک تھے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائم کمیٹی برائے خزانہ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے پی میں الیکشن کے لیے فنڈ دینے کا بل مسترد کر دیا۔ قومی اسمبلی کی قائم کمیٹی خزانہ کا اجلاس چیئرمین قیصر احمد شیخ کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں قائم کمیٹی خزانہ نے منی بل اتفاق رائے سے مسترد کر دیا۔ وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث پاشا کا کہنا تھا کہ پاکستان IMF کے سخت پروگرام میں ہے، ہمیں فنڈ کی قلت اور بھاری خسارے کا سامنا ہے، ہمارے پاس محض بجٹ کے علاوہ اضافی بجٹ دستیاب نہیں، اضافی بجٹ فراہم کیے تو IMF پروگرام سے تجاوز ہوگا، IMF کے ساتھ طے شدہ خسارے تک محدود رہنا چاہتے ہیں۔ کینیڈا کے شہر مارکھم میں ایک ہفتے میں مسجد پر نفرت انگیز حملے کا دوسرا واقعہ پیش آیا۔ ملزم نے امام مہدی اسلامک سینٹر کے دروازے پر گاڑی روک کر نمازیوں کا راستہ روک لیا۔ ملزم نمازیوں کے آگے جا کر نفرت انگیز نعرے لگاتا رہا۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے 47 سالہ ملزم محسن یابنی کو گرفتار کر لیا۔ واضح رہے کہ کچھ روز قبل اسلامک سینٹر آف مارکھم میں ایک ملزم نے نمازیوں کو اپنی گاڑی کے نیچے کچلنے کی کوشش کی تھی۔ اسلام آباد کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں جوڈیشنل مجسٹریٹ احتشام عالم نے پی ٹی آئی رہنما کے کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں پولیس نے علی امین گنڈاپور کو عدالت میں پیش کیا۔ دوران سماعت پیرا اسکوٹر نے اسلحہ برآمدگی کے لیے ملزم کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جبکہ ان کے وکیل بابر اعوان نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی۔